بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید اپنے اندر مقصدیت کا ایک جہاں لیے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آج کی اس خوبصورت تقریب میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف باریابی اور حصول علم کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج سے 1400 سال قبل محسن انسانیت، قائد انسانیت، مختلف گروہوں اور قبیلوں میں منقسم انسانیت کو ایک امت ہونے کا وقار عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے انسانیت کی بھٹکتی ناؤ کو علم، اخلاق اور محبت جیسے ساحل سے ہمکنار فرمایا، اور وہ جو کبھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے تھے عالموں کے سردار ہوئے، اور وہ جو کبھی عرب کے بدو کہلاتے تھے علم و عرفان کے مدعی ہوئے۔ حالی نے کیا خوب کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت معراج انسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رہبر انسانی کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے ساتھیوں، موجودہ دور مادہ پرستی کا دور ہے۔ اگر آج کسی کے پاس مادی وسائل کا انبار ہو یا لوگ اس کی طرف رشک بری نگاہ سے دیکھتے ہوں تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹھہرتے، اور وہ اسے اپنے لیے فخر و مباحات کا باعث سمجھتا ہے۔ لیکن ساتھیو، آؤ میں تمہیں ایسی شخصیت کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں کہ جس کے در کی بیک سے سکندر وجود پاتے ہیں اور جس کے وجود سے شبستان عالم چمک رہے ہیں۔ وہ نبی کہ جس کے ہاتھ میں تمام عالم کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کس بات پر فخر محسوس فرماتے ہیں؟ میرے آقا انتہائی فخر سے فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا مادی معاشرہ عزت داروں کے صف میں صرف اسی کو کھڑا کرتا ہے کہ جس کے پاس دنیاوی آسائش و آرام زیادہ ہو، لیکن وہ کسوٹی کیا ہی خوبصورت کسوٹی ہے جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لی گئی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو خود علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک اور موقع پر شہر علم اپنے خزانے کا در کھولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم مومن کی متاع گم گشتہ ہے اور وہ اسے جہاں بھی پائے اسے ضرور حاصل کرے۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم انتہائی خوشی میں فرماتے ہیں، ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقی ولا یزال۔ ہم اپنے بارے میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ لوگوں کے لیے مال ہے اور ہمارے لیے علم۔ بے شک مال تو جلد ہی فنا ہو جائے گا، لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی زائل نہیں ہوگا۔ میرے ہم مشن ساتھیوں، آج ہمیں اس متاع عظیم کو اپنے دماغوں سے اتار کر دلوں میں بسانا ہوگا، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہمیں ستاروں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑنا ہوگا، اور ہم ہی وہ چراغ ہیں کہ جو اپنے علم و عرفان کی روشنی سے اس انسانیت کی بھٹکتی ناؤ کو حق کی راہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے اسلاف کی امید ہیں، ہم اس امت کا تابناک مستقبل ہیں۔ ہمارے کندھوں پر اس دنیا کی امامت کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور آج وقت ہے کہ ہم اپنا وہ فریضہ نبھائیں اور اپنا وہ پرانا راستہ اختیار کریں جو کہ حجاز کے سرزمین سے نکلتا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ آج کا متعلم، آج کا طالب علم صرف اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو اس مادی دوڑ میں سب سے آگے نکلنا ہے، خواہ اس دوڑ میں اس مرد مومن کا جسم تمام تر اخلاقیات کے ملبوسات کو تار تار کر دے۔ میرے دوستو، علم وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، بلکہ علم تو وہ ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشتا ہے۔ علم تو اعلیٰ اخلاق کا نام ہے، علم تو ہمیں آج سے سکھاتا ہے،
علم تو ہمیں ہماری اصل یعنی محبت سکھاتا ہے، اور علم تو ہمیں درد دل جیسی دولت سے نوازتا ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے چیختے ہوئے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی اس متاع عظیم کو پالیں۔ آج موقع ہے کہ تاریخ کا یہ سیاہ دبا ہم اپنے وجود سے مٹا سکیں۔ اگر آج ہم نے اس کالے دبے کو، اس مادہ پرستی کو اپنے درسگاہوں سے دور نہ کیا تو یاد رکھو کہ تاریخ کی ایک پلک ہمارا چہرہ مزید مسخ کر دے گی، اور کل یوم محشر ہمارے آقا جو غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کر ہمارے لیے خیر مانگتے تھے، ہم سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے میری وراثت کا کیا مان رکھا، تم نے میری وراثت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے ہم نواؤ، آؤ خود کو دنیا کی رہنمائی کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کو تسخیر کائنات کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام اس دعائیہ شعر سے کروں گا، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔